جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ افضل العبادہ الدعا، کہ افضل ترین عبادت دعا کرنا ہے۔ کیونکہ مجلس کا آغاز بھی ہم دعا سے ہی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ بھی یہاں پر دعا کرنے کے لیے اور دعا لینے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ داستان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو شیعان حیدر کرار کے گھروں میں بہت کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سے، جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے، مجھے سلام عرض کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، میں نے دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن اور منور ہے۔ میرے بابا جان نے مجھ سے کہا، اے میری بیٹی مجھے مصلی عبادت لا کر بچھا دو اور اپنی چادر لا کر میرے اوپر اڑا دو۔ جناب سیدہ نے مصلی عبادت لا کر بچھا کے دیا اور اپنی چادر لا کر جناب حضرت محمد مصطفیٰ کے اوپر اڑا دی۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ میرے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجھے سلام عرض کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، میرے بیٹے نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا اماں جان مجھے اپنے گھر میں اپنے نانا جان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کہا ہاں میرے لال تمہارا نانا جان وہ مصلی عبادت کے اوپر چادر کے نیچے موجود ہیں۔ آپ نزدیک تشریف لے گئے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر سلامتی ہو، اے نانا جان آپ پر سلامتی ہو۔ آگے سے نانا جان نے بھی ایک خوبصورت جملہ کہا، اے حوض کوثر کے مالک، اے جنت کے سردار، اے لوگوں کی شفاعت کرنے والے میرے سردار بیٹے تم پر سلامتی ہو۔ کہا نانا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ چنانچہ اجازت ملی، امام حسن علیہ السلام چادر میں داخل ہو گئے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے چھوٹے بیٹے امام حسین علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوئے، مجھے سلام عرض کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، میرے بیٹے نے بھی وہی جملہ کہا کہ اماں جان مجھے اپنے گھر میں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کہا ہاں میرے لال تمہارے نانا جان تمہارے بھائی کے ساتھ مصلی عبادت کے اوپر چادر کے نیچے موجود ہیں۔ آپ نزدیک تشریف لے گئے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، اے نانا جان آپ پر سلامتی ہو۔ نانا جان نے بھی کہا، اے حوض کوثر کے مالک، اے جنت کے سردار، اے لوگوں کی شفاعت کرنے والے میرے سردار بیٹے تم پر سلامتی ہو۔ کہا نانا جان کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ چنانچہ اجازت ملی، امام حسین علیہ السلام بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ جناب سیدہ کہتے ہیں جب میرے دونوں لال اپنے نانا جان کے ساتھ چادر میں جمع ہو چکے تو پھر ان کے بابا جان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجھے سلام عرض کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، امیر المومنین نے یہی جملہ کہا، امیر نے کہا کہ مجھے بھی اپنے گھر میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جناب سیدہ نے کہا جی ہاں آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ مصلی عبادت کے اوپر وہ چادر کے نیچے موجود ہیں۔ آپ نزدیک تشریف لے گئے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ آگے سے جناب رسول خدا نے کہا، اے لوگوں کے امیر، اے قسیم النار والجنہ، اے جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے علی ابن ابی طالب تم پر بھی سلامتی ہو۔ کہا حضور کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ چنانچہ اجازت ملی، حضرت علی علیہ السلام چادر میں داخل ہو گئے۔ جب چاروں کے چاروں چادر میں داخل ہو چکے تو جناب سیدہ نے جب دیکھ لیا تو کہا کہ میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جا کر چادر میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نزدیک تشریف لے کے آئیں۔ جب آپ نزدیک تشریف لے کے آئیں تو آپ نے اجازت چاہی جناب حضرت محمد مصطفیٰ سے، تو جناب رحمت للعالمین نے یہاں پر جناب سیدہ کی شان اور فضیلت کو بلند کیا اور بیان کیا، کہا میری بیٹی
جب تک تم چادر میں داخل نہیں ہوگی ہم پانچ تن پاک مکمل ہی نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اے میری بیٹی جب تک تم چادر میں داخل نہیں ہوگی ہم پانچ تن پاک مکمل ہی نہیں ہو سکتے. اتنی بلند شان ہے جناب سیدہ کی. جب پانچوں کے پانچوں چادر میں جمع ہو چکے تو رحمت للعالمین نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا بار الہ یہ ہے میرے خاص افراد, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے, یہ ہے میری اہل بیت. پروردگارہ جو ان سے محبت کرے اس کا محب ہو جا, جو ان سے بغض اور کینہ اور دشمنی رکھے اس کا دشمن بن جا. اتنا جملہ کہنا تھا کہ پروردگار عالم نے عرش اولا کے اوپر تمام فرشتوں کو جمع کیا. جب تمام فرشتے جمع ہو چکے تو ان کو حکم دیا کہ زمین کی طرف نگاہیں کر کے دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے. سب نے زمین کی طرف جب دیکھا تو سب نے کہا پروردگارہ ہمیں تو نور ہی نور اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو جب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا پروردگارہ یہ کس کا اور کیسا نور ہے کہ اس نور سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن اور منور ہے. تو پھر پروردگار عالم نے یہاں پر پھر جناب سیدہ کی شان کو بیان کیا اور جناب سیدہ سے تعارف شروع کروایا. کہا جبرائیل یہ میری کنیز جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا نور ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ میری کنیز جناب سیدہ کے بابا جناب حضرت محمد مصطفیٰ کا نور ہے. یہ میری کنیز جناب سیدہ کے شوہر علی مرتضیٰ کا نور ہے. یہ میری کنیز جناب سیدہ کے دونوں بیٹے امام حسن حسین علیہ السلام کا نور ہے. اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا پروردگارہ کتنی پر نور محفل ہے, کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں زمین کی طرف اتر جاؤں اور اپنے پروں کو ان کے ساتھ جا کے مس کر کے آؤں. کہا اے جبرائیل لے جا درود رحمتیں اور برکتیں. اور یہ قرآن کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 33 نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد. جبرائیل علیہ السلام ایک صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد ما صلی علی محمد وآلہ محمد. جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی چھتوں کو چیرتے ہوئے زمین پر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ و اہل بیت نبوہ. اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر سلامتی ہو اور آپ کی اہل بیت پر بھی سلامتی ہو. جناب رسول خدا نے کہا وحی کے پاک جبرائیل تم پر بھی سلامتی ہو. کدھر اور کیسے آنا ہوا؟ کہا پروردگار عالم آپ کے اوپر درود رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. اور یہ قرآن کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 33 نازل فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد. کہ پروردگار عالم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اور ہر قسم کی نجاست آپ سے دور رکھی ہوئی ہے. اتنا کہنا تھا کہ جناب علی علیہ السلام نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارا اس طرح چادر کے نیچے جمع ہونے کا بالآخر مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیوں اس طرح چادر کے نیچے آپ نے جمع کیا ہے؟ تو جناب رسول خدا نے کہا یا علی یاد رکھنا, یہ جملہ آپ سب کے لیے بھی ہے, یا علی یاد رکھنا اس کائنات کو اگر پروردگار عالم نے خلق کیا ہے تو ہماری محبت میں خلق کیا ہے. اگر ہمیں خلق نہ کرتا تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی خلق نہ کرتا. یا علی یاد رکھنا جس گھر میں بھی, جس محفل میں بھی, جس مجلس میں بھی, جس مقام پر ہم پنجتن پاک علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کی جائے گی, ہمارا ذکر کیا جائے گا, وہاں پر پروردگار عالم 70,000 فرشتے کو نازل فرمائے گا جو اس محفل کو, اس گھر کو, اس مجلس کو گھیر لیں گے, ان کے اوپر درود رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے. یا علی اگر اس محفل میں کوئی غمخوار بیٹھا ہوگا تو ہمارے نام کی وجہ سے اس کے غم کو دور کر دیا جائے گا. اگر کوئی پریشان حال بیٹھا ہوگا اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے گا. اگر کوئی مقروض بیٹھا ہوگا تو اس کے قرض کو غیب سے عطا کر دیا جائے گا.
اگر کوئی بیمار بیٹھا ہوگا اسے شفائے کلی عطا کر دی جائے گی، اگر کوئی اولاد کے لیے دعا کرے گا اسے اولاد نورینہ عطا کر دی جائے گی، حتیٰ کہ یا علی اگر کوئی انسان بیٹھا ہوا اپنی زبان سے دعا نہیں کرے گا تو وہ رحمت للعالمین کا مالک اس کے دل میں دیکھے گا، اگر اس کے دل میں بھی کوئی دعائیں ہوئی تو پروردگار عالم ہمارے نام کے طفیل اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا رب کعبہ کی قسم ہم بھی کامیاب ہوئے اور ہم سے محبت کرنے والے بھی کامیاب ہوئے، ہم علی علیہ السلام سے اور محمد وعلی محمد سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر بات اور ہر فعل جو آل محمد نے انجام دیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ دو جملے کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا حق ہے کہ میں اس ممبر امام حسین علیہ السلام سے معصومین کے دو جملے بیان کروں، شاید کس کی زندگی بدل جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جس انسان نے نماز کو اہمیت نہ دی ہم بھی اس کو اہمیت نہیں دیں گے، اور جس انسان کا اخلاق اچھا نہ ہوا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے، جس انسان کا اخلاق اچھا نہ ہوا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا یاد رکھنا ایک پورا شہر ہو یا ایک پورا دیہات ہو، اگر باہر سے کوئی مہمان اس شہر میں داخل ہو جائے اور وہ پوچھے آ کر اس پورے شہر میں اس پورے خطے میں کوئی ہے جو سب سے بڑا مہمان نواز ہو، ہے کوئی مہمان نواز کی خدمت کرنے والا، اس کو زیادہ راہ دینے والا، اس کو شب و روز کھانا کھلانے والا، اس کو سفر کا خرچ دینے والا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تمام لوگوں کی انگلیاں ہمارے شیعہ کے گھر کی طرف اٹھنی چاہیے کہ جاؤ وہ ہے ان معصومین کا ماننے والا، وہ ہے آل محمد کا ماننے والا، وہ یہ کام سب سے زیادہ اچھا انجام دے سکتا ہے۔ دوستو اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو خدا کی قسم سب سے بہترین کام ہے اپنا اخلاق اچھا کر لو، تاکہ اگر تم جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ تمہارے لیے آنسو بہائیں، لوگ تمہارے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں کہ کتنا اچھا انسان تھا، جب بھی ملتے تھے ادب و اداب کا خیال رکھتا تھا، جب بھی ملتے تھے معصوم کا قول بیان کرتا تھا، جب بھی ملاقات کرتے تھے بہت ہی اچھے اور پیارے انداز سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آخری جملہ پہ اس کے بعد دعا کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، یہ سٹیج کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں اور ماتمیوں کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مولا آپ نے جناب رسول خدا کے بعد اور اب تک 25 سال خاموشی اختیار کی ہے۔ کتنے سال؟ 25 سال کی خاموشی ہے فقط دین اسلام کی خاطر۔ مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کس مقام پر ہوئی؟ اس نے سوچا ہوگا، سوال کرنے والے نے شہد جناب سیدہ کا در جلایا ہوگا تو مولا کہیں گے مجھے سب سے زیادہ اذیت اس در کی ہوئی، یا جناب سیدہ کو زخمی کیا اس کی وجہ سے شاید مجھے اذیت ہوئی، لیکن نہ، مولا نے کہا اگر جگر سنبھال سکتے ہو جملہ سنو اور یاد رکھنا اس جملے کو، آخری جملہ کہہ رہا ہوں آپ سب کے لیے۔ مولا نے کہا میری 25 سال کی خاموشی اس لیے ہے کہ میرے جس طرح کا میرا مقام تھا، جس طرح کی میری شخصیت تھی، جس طرح کے میرے معصوم کے قول و فعل تھے، جس طرح کہ رسول خدا نے میرے بارے میں بتایا تھا، لوگ مجھے پہچان نہ سکے۔ مجھے سب سے زیادہ اذیت لوگوں کی جہالت پہ ہوئی کہ لوگ جاہل تھے، میں قیام نہ کر سکا، نہ پہلے کی وقت، نہ دوسرے کے وقت، نہ تیسرے کے وقت، لیکن میں نے دین اسلام کا دفاع ہر جگہ پر کیا، تبھی تو کسی کو کہنا پڑ گیا
کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کی عزت و جلالت کا واسطہ، میرے خدایا تجھے واسطہ امام زمانہ کا، میرے خدایا ہماری جہالتوں کو دور فرما۔ اس منبر پر جو بھی آئے میرے خدایا حق کو اس کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کریم اللہ، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا، میرے اللہ ہمیں آل محمد کو خوش کرنے کے لیے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ۔ کریم اللہ تیری بارگاہ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے امام کا ظہور جلد نصیب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خشنود فرما، ہمیں اپنے امام وقت کی معرفت نصیب فرما، کیونکہ جو اپنے وقت کے امام کے معرفت کے بغیر مرا جہالت کی موت مرا۔ میرے اللہ ہمیں امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما، اور جتنے بھی لوگ اس مجلس میں آئیں اور جو عزاداری کریں، جس چیز میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، پروردگارہ ان کو زندگی میں ایک بار کربلا کی لازمی زیارت نصیب فرما۔ کریم اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ جو مجالس میں بیٹھے ہیں، جن جن نے مجالس رکھی ہوئی ہے میرے خدایا، ہمارے خصوصی سادات کرام جن کے گھر مجلس ہو رہی ہے میرے خدایا، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جوار اہل بیت اسلام میں جگہ نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، جب ہمیں داخل کر دیا قبر میں ہمیں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔